بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر کولیگز، میں آپ کا دوست ظفر عباس خان ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل شارٹ کٹ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے نیب سیلدار کے جاب ڈسکرپشن اور جاب ڈیوٹیز پہ بات کی تھی۔ آج اپنی اسی پریویس ویڈیو کی کنٹینیویشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیب سیلدار اور تحصیلدار کی ڈیوٹیز جاب ڈسکرپشن میں کیا فرق ہوتا ہے اور وہ ایسے کون سے اختیارات ہیں جو تحصیلدار استعمال کر سکتا ہے لیکن نیب سیلدار استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے کویسچن ہیں جو بار بار آپ تمام دوست بھی اپنے کومنٹس میں اور کالز پہ واٹس ایپ پہ پوچھ رہے تھے، جبکہ پینل بھی بار بار یہ کویسچن کرتا رہا ہے کینڈیڈیٹ سے۔ تو اس لیے آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ ایک تحصیلدار اور نیب سیلدار کے اختیارات جن کے جاب ڈسکرپشن ڈیوٹیز میں فرق کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحصیلدار کا باقاعدہ طور پر تحصیلدار کو بیان کر دیا گیا ہے انڈر سیکشن 11 آف دی لینڈ ریونیو ایکٹ 1967۔ سیکشن 11 کا ٹائٹل ہی تحصیلدار ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ تحصیلدار چیف آفیسر ہوتا ہے ایک تحصیل کے اندر اور اس کے ذمے لوکل ریونیو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، یعنی جتنی لوکل ریونیو ایڈمنسٹریشن ہوگی اس کا ذمہ دار تحصیلدار ہوگا، جبکہ ایک نیب تحصیلدار اپنے اس سرکل کا ذمہ دار ہوتا ہے جس سرکل کے اندر اس کی ڈیوٹیز لگی ہوتی ہے۔ اور یہ آپ چیز یہاں پہ یہ کلیئر کر لیں کہ یہ ایک تحصیل کے اندر بہت سارے سرکل ہوتے ہیں اور ان سرکلز کی تقسیم جو ہے اس کو تقسیم کار کہتے ہیں۔ اس تقسیم کار کی مجاز اتھارٹی ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہوتا ہے۔ ڈسٹرکٹ کلیکٹر اب باقاعدہ طور پر آرڈر جاری کرتا ہے اور آرڈرز میں باقاعدہ سے ڈسٹرکٹ کلیکٹر ایلوکیٹ کر دیتا ہے کہ کون سے سرکل تحصیلدار کے پاس ہوں گے اور کون سے سرکل نیب سیلدار کے پاس ہوں گے۔ اپنے ان سرکلز میں تحصیلدار اور نیب سیلدار دونوں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نیب سیلدار نے اس سرکل کے معاملات پہ تحصیلدار کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ نیب سیلدار بھی اس میں ریونیو افسر حلقہ ہوتا ہے اور تحصیلدار بھی اپنے سرکل کے اندر ریونیو افسر حلقہ ہوتا ہے اور دونوں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ اب ایک چیز تو یہ آپ نے سمجھ لی کہ تحصیلدار اوور آل چیف آفیسر ہے، اس کے ذمہ لوکل ریونیو ایڈمنسٹریشن ہے اور نیب سیلدار کے ذمہ اپنے سرکل کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ پھر صاف ظاہر ہے تحصیلدار نے اوور آل جو تحصیل ہے اس کی کلینینس کو دیکھنا ہوتا ہے، جتنے اس کے اندر اہلکار ہوتے ہیں تحصیل کے اندر تمام اہلکاروں کے معاملات کو، ان کی حاضریوں کو چیک کرنا، تمام چیزیں، ان کو چھٹی دینا، یہ ساری چیزیں بھی تحصیلدار نے دیکھنی ہوتی ہیں، جبکہ نیب سیلدار کے ذمہ اپنے آفس اور اپنے سرکل کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے چلتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرق کیا ہے۔ سب سے پہلے جو تحصیلدار کا آفس ہے تو تحصیلدار کے آفس کے ساتھ کچھ اٹیچ آفسز بھی ہوتے ہیں، جیسے دفتر کانی گو کا دفتر ہے، اسی طرح سے محافظ خانہ ہوتا ہے جو تحصیل کا، تو اس محافظ خانے کے جو انچارج ہیں نیب اکثر یہ قانون گو کو یا گرداور کو اس کا انچارج بنایا جاتا ہے، اس کے اندر پٹواری بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اب تحصیلوں کے اندر کمپیوٹر آپریٹر بھی ہیں، اگر کمپیوٹر آپریٹر نہیں ہے تو کچھ پٹواری، کیونکہ ابھی جو نئے پٹواری آئے ہیں جو فیلڈ آفیسر ہیں تو ان کو کمپیوٹر کا بہت اچھا کام آتا ہے، تو یہ پٹواری بطور کمپیوٹر آپریٹر تحصیل کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رجسٹریشن کا جتنا برانچ ہے، رجسٹری کے لوگ بیٹھتے ہیں یہاں پہ، اس کے علاوہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کے لوگ یہاں پہ بیٹھتے ہیں تحصیل کے اندر۔ اس کے علاوہ جو سب ٹریجری آفس ہے تحصیل کے ساتھ، اس تمام کے اندر جو لوگ بیٹھتے ہیں ان تمام لوگوں کی حاضریاں چیک کرنا، ان لوگوں کو چھٹی دینا، پھر تحصیل کے جتنے نائب قاصد ہیں، جتنے پیادے ہیں، جتنے ہرکارے ہیں، یہ تمام سارا کچھ ان کی ایڈمنسٹریشن تحصیلدار کر رہا ہوتا ہے۔ اب تحصیلدار کی جب کورٹ کی بات آتی ہے، جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں کورٹ کے بارے میں نیب سیلدار کا بھی دیکھا تھا، تو یہاں پر کچھ ایسے کیسز ہیں جو تحصیلدار تو سن سکتا ہے لیکن نیب سیلدار نہیں سن سکتا۔ ان میں سب سے جو بڑا کیس ہوتا ہے اس کو بے دخلی کا دعویٰ کہتے ہیں یا ایجیکٹمنٹ کا دعویٰ کہتے ہیں۔ اس میں ایک زمیندار تحصیلدار کے کورٹ میں آ کے یہ دعویٰ دائر کرتا ہے کہ ایک کاشتکار جسے اس نے انڈر لیز یا پٹا جو ہوتا ہے اس کے تحت باقاعدہ طور پر جو بٹائی پر اسے مزارعہ رکھا تھا، لیکن اب یہ اس کی زمین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ زمیندار اس کو ڈسپوزیس کرنا چاہتا ہے وہاں سے، تو تحصیلدار اس کا دعویٰ بے دخلی جو ہے اس کو سنتا ہے اور دعویٰ بے دخلی پہ باقاعدہ اپنے آرڈرز جاری کرتا ہے اور جو بھی اکارڈنگ ٹو لا اس کا آرڈر بنتا ہے وہ اناؤنس کرتا ہے اپنی کورٹ میں۔ اسی طرح سے دعویٰ دخل جابی ایسا دعویٰ ہوتا ہے کہ دعویٰ دخل جابی میں بھی اس میں دیکھیں بے دخلی اور دخل جابی ایک دوسرے کے بالکل الٹ چیزیں۔ اس میں تو یہ ہے کہ اس پہ تھا کہ اس نے بے دخل کرنا تھا، کسی کو نکالنا تھا۔ اب دعویٰ دخل جابی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی اگر زمین ہے جو اس کا حق ہے تو اس کے حق کے مطابق اس کو قبضہ دلوانا،
تو یہ بھی تحصیلدار کے اختیارات میں ہوتا ہے اور نائب تحصیلدار نہیں سن سکتا، یعنی دعویٰ بے دخلی ہو یا دعویٰ دخل جابی ہو، دونوں تحصیلدار کے اختیارات ہیں۔ اسی طرح سے اگر تنازع کاشت کا انتقال درج ہوتا ہے، جیسے آج کل گرداوری چلتی ہے، اس میں چاہے مینول چل رہی ہو یا ڈیجیٹل گرداوری چل رہی ہو، اگر وہاں پہ موقع پہ تنازع پیدا ہو جائے، ایک پارٹی کہے کہ یہ ہماری کاشت ہے یا ہماری زمین ہے، دوسری کہے کہ نہیں یہ تو ہماری کاشت ہے، یا اسی قسم کا فصل کو کوئی تنازع ہو سکتا ہے، کوئی بھی تنازع آتا ہے تو بعض صورتوں میں تنازع شدت اختیار کر لیتا ہے۔ جب یہ شدید بن جاتا ہے تو اس کا پٹواری باقاعدہ سے انتقال درج کرتا ہے، جس کو تنازع کاشت کا انتقال کہتے ہیں۔ تنازع کاشت کا انتقال بھی تحصیلدار اس کو ٹیسٹ کرتا ہے یا پاس کرتا ہے، یہ نائب تحصیلدار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اشتراک کے کیسز ہوتے ہیں۔ اشتراک یہ ہے کہ ایک پارٹی تھی، اس نے ایک تقسیم کا دعویٰ کیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جب 3-4 دعوے تھے تو ان کو یہ درخواست دے دیتے ہیں تحصیلدار کو کہ ہم جو ہیں یہ ساری تقسیم کے جو کھاتے تھے تو ان کھاتوں کو اکٹھا کر کے پھر تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ تو تحصیلدار اشتراک کا یہ انتقال جب پاس کرتا ہے تو یہ سارے کھاتے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر تقسیم جو ہے سارے کھاتوں کو ملا کے ایک کھاتا بنا کے پھر سے تقسیم کی جاتی ہے۔ اس کو اشتراک کا کھاتا، اشتراک کرنا یا انتقال اشتراک کہتے ہیں۔ اب انتقال اشتراک بھی تحصیلدار کے اختیارات میں ہے اور نائب تحصیلدار اس کو نہیں کر سکتا۔ اب یہ تو کورٹ میں تھوڑا ان کا ڈیفرنس تھا۔ اور ایک چیز اور آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی یہ انکوائریز ہو رہی ہوتی ہیں یا پروسیڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں تو انڈر سیکشن 27 آف دی لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 یہ بڑا واضح بتا دیا گیا ہے کہ یہ ساری جوڈیشیل پروسیڈنگز گنی جاتی ہیں، اور پی پی سی کے باقاعدہ سے سیکشن بتا دیے گئے ہیں کہ پاکستان پینل کوڈ کے یہ سیکشن جو ہے اس کو امپاور کرتے ہیں کہ یہ باقاعدہ سول کوڈ کے اختیارات استعمال کرتا ہے، اور ایک سول کوڈ کے پاس جتنے بھی اختیارات ہیں وہ تمام تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کو بھی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اب اپنے آفس اور کورٹ کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو تحصیل کے ساتھ ہی ایک سب ٹریجری آفس ہوتا ہے۔ سب ٹریجری آفس کا انچارج تحصیلدار ہوتا ہے اور نائب تحصیلدار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رجسٹریشن، جیسے ایک طرف تو انتقال ہوگا دوسری طرف لوگ رجسٹری بھی کراتے ہیں، تو رجسٹری کی پاورز جو ہیں رجسٹریشن ایکٹ 1912 کے تحت تحصیلدار کو یہ اختیارات حاصل ہیں کہ تحصیلدار رجسٹری کر سکتا ہے، نائب تحصیلدار رجسٹری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بعض دفعہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت کارروائی کرتی ہے ڈیفالٹرز کے خلاف تحصیلدار اور نائب تحصیلدار، یعنی ایسے لوگ جو لینڈ ریونیو جو گورنمنٹ کا حصہ یا گورنمنٹ کے ٹیکسز نہیں دے رہے تو ان کے خلاف تحصیلدار اور نائب تحصیلدار دونوں کارروائی کرتے ہیں اور انڈر سیکشن 82 ان کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ اگر انڈر سیکشن 82 ان کو گرفتار کیا ہے تو کیونکہ نائب تحصیلدار اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 2 ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 24 آورز میں اپنے ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو رپورٹ کرے، لیکن تحصیلدار کے لیے رپورٹ کرنا ضروری نہیں ہے، جبکہ یہ دونوں نائب تحصیلدار اور تحصیلدار 10 دنوں کے لیے اس ڈیفالٹر کو اپنی حوالات جو کہ اس کی پریمیسز تحصیل کی پریمیسز کے اندر ہی بنی ہوتی ہے یہ حوالات اس میں بند کر سکتے ہیں۔ اور یہاں میں ان دونوں کے اختیارات آپ سے شیئر کروں کہ جب یہ ایک ڈیفالٹر کو بند کر دیتے ہیں حوالات میں تو ایسی کوئی بھی عدالت نہیں ہے کہ جو ان کو ضمانت دے دے اس ڈیفالٹر کو۔ اس ڈیفالٹر کو اگر ضمانت دینی ہے، اس کی اگر شورٹی لینی ہے یا اس کو چھوڑنا ہے تو صرف تحصیلدار اور نائب تحصیلدار یہ امپاور ہیں کہ وہ اس کو چھوڑیں، ورنہ جب تک یہ ڈیفالٹر اپنی ادائیگی نہیں کرتا، گورنمنٹ کا حصہ نہیں دیتا تو یہ حوالات میں اس کو بند کر کے رکھتے ہیں، اور اس کی لمٹ 10 دن ہے، یعنی 10 دن سے زیادہ اگر گزرتا ہے تو پھر ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو یہ بندے کی رپورٹ چلی جاتی ہے، پھر ڈسٹرکٹ کلیکٹر اس کو حسب ضابطہ جیل میں بھیج دیتا ہے ڈیفالٹر کو۔ اسی طرح سے جو ڈومیسائل کا آفس ہے جو تحصیل کے اندر ہوتا ہے، ڈومیسائل کے تحصیلدار دیکھ رہا ہوتا ہے اور نائب تحصیلدار ڈومیسائل کے آفس کے ساتھ اتنا کنسرن نہیں ہوتا، لیکن اپنے اس کے سرکل سے جتنے ڈومیسائل آ رہے ہوتے ہیں تو ڈومیسائل باقاعدہ وہ ان پہ اپنی رپورٹ لکھتا ہے اور ڈومیسائل پریپیئر کرتا ہے، لیکن اوور آل جو ڈومیسائل کلرک بیٹھتا ہے یا ڈومیسائل کا آفس جو تحصیل کے اندر اس کی پریپریشن کی ذمہ داری تحصیلدار کے ذمہ ہوتی ہے۔ اب آفس کانی گو جو ہے، اب دفتر کانی گو کے پاس جتنی رپورٹیں بنتی ہیں تحصیل کی رپورٹیں تحصیلدار بنواتا ہے، اپنے سرکل کی حد تک رپورٹ سرکل ریونیو افسر یا نائب تحصیلدار دیتا ہے، لیکن اوور آل جو رپورٹنگ ہوتی ہے یہ تحصیلدار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایگریکلچر انکم ٹیکس میں جو بااختیار اتھارٹی ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے، لیکن اس کی جو سفارشات ہیں جو حسب ضابطہ رپورٹیں ہیں یہ تحصیلدار کے ذمہ ہوتی ہیں۔ اب اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تحصیلدار جو ہے نائب تحصیلدار کے سے ہٹ کے اور کون سے ایسے اختیارات ہیں جو استعمال کرتا ہے، اور نائب تحصیلدار جو ہے اختیارات میں امپاورڈ نہیں ہوتا ہے۔ ان اختیارات میں ایک نمبردار کی تقرری ہے۔ اب جب ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے ذریعے نمبردار کی تقرری ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ابتدائی سفارش تحصیلدار تیار کرتا ہے،
یعنی چاہے ولیج آفیسر ہو، معین ہیں جن میں نمبردار ہیں، ان ساروں کی تقرری جب ہوتی ہے تو ابتدائی فائل اور ابتدائی سفارشات تحصیلدار مرتب کرتا ہے، نائب تحصیلدار یہ سفارشات مرتب نہیں کر سکتا ہے۔ اس طرح اوورال ہم نے یہ دیکھا کہ نائب تحصیلدار اور تحصیلدار کی یہ کچھ جاب ڈسکرپشن یا ڈیوٹیز میں فرق تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بڑے لیول پہ اس کو دیکھیں تو اس میں کنسالیڈیشن آفیسر جو ہے یہ تحصیلدار ہو سکتا ہے، نائب تحصیلدار نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ہل ٹورنٹ آفیسر کی جو ذمہ داری ہے یہ تحصیلدار کی ہوتی ہے اور ہل ٹورنٹ آفیسر نائب تحصیلدار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈ ایکوزیشن کے تحت جب زمین انڈر لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 ایکوائر کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی جو ذمہ داریاں ہیں وہ تحصیلدار کو دی جاتی ہیں اور نائب تحصیلدار کو نہیں دیتی۔ اسی طرح سے کنسالیڈیشن کے تحت جب کنسالیڈیشن آف ہولڈنگز ایکٹ آرڈیننس 1960 کے تحت کارروائی ہوتی ہے تو اس میں افسر اشتمال تحصیلدار لگتا ہے اور نائب تحصیلدار کو افسر اشتمال نہیں لگایا جاتا۔ یہ اوورال کچھ ایسی اختیارات کا فرق ہے جو نائب تحصیلدار اور تحصیلدار میں ہوتا ہے، اور اس کو آپ کو اچھی طرح پتہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ بہت سارے آپ کے جو انٹرویو سیشن ہوئے ہیں ان میں انہوں نے پوچھا ہے یہ کہ نائب تحصیلدار اور تحصیلدار کے اختیارات میں کیا فرق ہے۔ امید ہے آج میں یہ اختیارات کی جو تقسیم ہے اور فرق ہے آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا۔ تو انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں ہم کچھ ایسے اور کویسچنز پہ بات کریں گے جن پہ انٹرویو پینل نے جو کرنٹ سیشن ہوئے ان میں بار بار کویسچن کیے ہیں۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔